السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق سنن ابن ماجہ سے ہے، صحاح ستہ کی اہم ترین کتاب، اور اس کی حدیث نمبر 4090 اور اس حدیث کا تعلق آج کے حالات سے ہے۔ سنیے غور سے۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عثمان بن ابی العاتکہ عن سلیمان بن حبیب المحاربی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقعت الملاحم، جب گھمسان کی جنگیں ہونے لگیں گی دنیا میں، جب جنگیں کثرت سے ہونے لگیں گی، بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی، گھمسان کی جنگیں ہونے لگیں گی، شدید ترین جنگیں ہونے لگیں گی، ایسے میں اللہ اپنے دین کی مدد کیسے کریں گے؟ ذرا دیکھیے، سنیے۔ بعث اللہ بعثا من الموالی، اللہ تعالیٰ غیر عربوں میں سے عجم میں سے ایک لشکر کو اٹھائیں گے، ایک لشکر کو بھیجیں گے، اور وہ جو غیر عرب لشکر ہوں گے، وہ جو غیر عرب مجاہدین اور فوجی ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی صلاحیت کیسی ہوگی؟ ان کی ہتھیار کیسے ہوں گے؟ ان کی تیاری کیسے ہوگی دشمنوں کے مقابلے میں؟ ذرا سنیے۔ ہم اکرم العرب فرسا، وہ عربوں سے زیادہ بہتر سوار ہوں گے، یعنی اپنی شاہ سواری میں، اپنی میدان جہاد میں۔ ابھی جو سوار ہے نا، یہ صرف یہاں پھر حدیث کی تطبیق میں صرف گھوڑے نہیں آئیں گے، یہ بختر بند گاڑیاں، یہ توپیں، یہ جنگی کیا کہتے ہیں ساز و سامان کو لے کے چلنا، یہ ساری چیزیں اس حدیث کی عمومیت کے اندر آ جائیں گی۔ ہم اکرم العربی فرسا، یہ غیر عرب یا جو عجمی لشکر ہیں، یہ عربوں سے زیادہ بہتر کیا کہتے ہیں سوار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اچھے سوار ہوں گے۔ وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، ان کی ہتھیار بھی عربوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی خاتم النبیین تھے، آپ جو ارشاد فرماتے تھے وہی کے زور پہ ارشاد فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی تو آپ کی نبوت کی علامت۔ یہ جو عجمی لشکر ہوگا، یہ اپنے ہتھیاروں میں بھی عربوں سے بہتر ہوگا، یہ اپنے ہتھیاروں میں عربوں سے بہتر ہوں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ یؤید اللہ بہم الدین، اللہ تعالیٰ ان عجمی لشکروں کی بدولت اپنے دین کی، اللہ اکبر، اپنے دین کی تائید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے اس لشکر کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث کے تحت چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ یہ اللہ کی عجیب سنت ہے، سنت مبارکہ ہے۔ اسلام کا جذبہ جب ایک خطے میں، جب ایک طبقے میں سست پڑ جائے تو دوسرے خطے میں، دوسرے طبقے میں عروج پکڑ لیتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اور اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے دین اور دین سے چمٹ کر اجنبی بن جانے والوں کی حفاظت کی خاطر یہ تکوینی تدبیر فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ کمزور پڑ جائے، کسی ایک خطے میں مسلمان کمزور ہوں، دوسرے خطے میں کسی اور طبقے کو اللہ تعالیٰ جھنڈا تھما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے خطے میں اسلام پھر زور پکڑنے لگتا ہے، وہ زور پکڑنے والے لوگ کمزور مسلمانوں کی مدد پر اتر آتے ہیں۔
یہ تکوینی تدبیر ہے اللہ کی طرف سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ اکبر. یہاں دنیا دار الاسباب، اسباب کا گھر ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسباب کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسباب میں جان ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اسباب کو بے جان کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، جب گمسان کی جنگیں ہوں اور مسلمان کمزور ہوں تو بجائے یہ کہ کسی اور خطے سے مسلمانوں کو کمک بیچ کے مدد کریں، عربوں کی مدد عجموں کے ذریعے کریں، اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے ویسے ہی عربوں کی مدد کرنے ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا بدر میں فرشتے نہیں اترے؟ کیا اسلام کی تمام غزوات میں اللہ نے مدد نہیں کی ہے؟ اللہ کا طریقہ کار ہے. اللہ مدد بھی دیکھیں اس وقت مدد کیسے ہوئی، بدر میں فرشتے بھیجے اللہ نے. اللہ کا مدد کا طریقہ کار ہوتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسباب کی سطح پہ ہوتا ہے. بغیر اسباب کے بھی اللہ کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے، جو مشہور 2 سبب ہیں وہ نہیں ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. ناظرین، دعوت حق کا یہی تو فائدہ ہے، اپنی اولاد کو داعی بنائیں. آج کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کے دین کا داعی بنائیں. اگر محض روزگار کی بات کرتے ہیں نا تو میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں اور دنیا کی کسی بھی خطے کی ایک زبان اس کو سکھا دیں اور اس بچے کو وہاں بھیج دیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا بچہ بڑے سے بڑی ڈگری لے گا، دنیا میں بھی وہ شہرت اور وہ دولت نہیں کمائے گا جو یہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو عطا کریں گے، جس کو آپ نے دین کا داعی بنایا اور اس خطے کی کیا کہتے ہیں زبان سکھا کر بھیجا ہے. مولوی تو کبھی بے روزگار ہو ہی نہیں سکتا بھائی. یہ اتنا کھلا ہوا موضوع ہے کہ جنہوں نے مدارس میں صحیح محنت نہیں کی ہوتی، 8-10 سال روٹیاں پھاڑی ہوتی ہیں، وہ بیچارے خواہ مخواہ کئی دفعہ بعض لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جنہوں نے مدارس کے ماحول کا جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ذرا اپنے دماغ کے دریچے کھولیں. جتنی بہتر روزی اللہ تعالیٰ علماء کو دیتا ہے نا، عزت کے ساتھ، بہتر طریقے کے ساتھ، وہ کسی کو نہیں ملتی. لیکن اگر علماء بھی واقعی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. یہ میں نے ویسے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دی، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں مدارس میں لینگویج سینٹر ہونے چاہیے. دنیا کے اہم ترین جو ممالک ہیں ان کی زبانوں کے جو لینگویج سینٹر ہے نا، ان کی زبانوں کے سکھانے کا انتظام وہ مدارس میں ہونا چاہیے. دین کی سطح پہ وہ سکھایا جائے، اپنے بچوں کو اس حوالے سے داعی بنا کے تیار کیا جائے، پھر ان خطوں میں بھیجنے کا اہتمام کیا جائے. یہ کام ہے مدارس کا. مدارس کا کام ملازمتیں فراہم کرنا نہیں ہے، مدارس کا کام داعیان حق پیدا کرنا ہے. داعیان حق پیدا کریں گے، سیکنڈری لیول پہ ملازمتیں خود بخود ملیں گی. آج یہ جو اپنی جو پود ہے وہ جو ہم تیار کر لیتے ہیں مدارس کے اندر، اپنی مصنوعات جو ہم مدارس کے اندر تیار کرتے ہیں، اس کو کھپانے کا انتظام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ بیچارے بچوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بچے سر دڑ کی بازی لگائیں، ادھر ٹکر کھائیں ادھر ٹکر کھائیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. ملازمتیں دینا مدارس کا کام نہیں ہے. مدارس کے کارخانے جب اپنی مصنوعات تیار کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اب ہم نے اس پروڈکٹ کو کھپانا ہے. جس طرح یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں. میں خود اہم ترین یونیورسٹی میں پڑھانے کا میرا الحمدللہ یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا تجربہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یونیورسٹیاں ایسے کرتی ہیں کہ جب ڈگری لانچ کرتی ہیں تو اپنے طلبہ کو کھپانے کا بندوبست کرتی ہیں کہ ہم نے جو ڈگری لانچ کی ہے ہم اپنے طلبہ کو کارخانوں میں، ملوں میں، فیکٹریوں میں ہم کھپائیں، بزنس سینٹر میں اپنے طلبہ کو کھپائیں، تاکہ جو ہماری ڈگری اس کی ویلیو بڑھے. باقاعدہ وہ بزنس مینوں سے، بزنس سینٹر سے، بڑے بڑے کارخانوں سے، بڑے بڑی فیکٹریوں سے، ملوں سے ان کے مذاکرات ہوتے ہیں. باقاعدہ جو یہ بڑے بڑے بزنس سینٹر ہوتے ہیں یہ باقاعدہ ڈیزائن فراہم کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیول پہ ہمیں بچہ تیار کر کے دینا ہے، تاکہ ہم کیا کہتے ہیں ان بچوں سے یہ کام لے سکیں. آپ ان کو یہ ڈگریاں دے دیں، ان ڈگریوں میں آپ نے یہ فن سکھانے ہیں ان کو. تو جناب ہمارے ایک مدارس میں بڑا اچھا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصنوعات تیار کر دیتے ہیں. خیر اس میں بھی بہت بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال بہتری کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے مدارس ایک کام تو کرتے ہیں
کہ وہ اپنی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، لیکن دوسرا کام اپنے پروڈکٹ کو کھپانے کا جو انتظام ہے وہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ملازمتیں دیں۔ یہ جو آج کل ایک فیس بک پہ یلغار ہوئی ہے نا کہ مدارس کے بچے کیا کہتے ہیں کہاں کیا کہتے ہیں روزی کمائیں، مدرسے والے نہیں کرتے۔ مدرسے آپ کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر صاحبزادوں پر تنقید، خواہ مخواہ کی بکواسات، یہ چھوڑیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جو بندہ خود کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ کسی سے پھر گلہ نہیں کرتا۔ اصل جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ مدارس کا کام یہ پروڈکٹ تیار کرنے کے بعد اپنی پروڈکٹ کو کھپانے کی فکر کریں اور اس کے لیے تعاون کریں۔ وہ پروڈکٹ کھپانے کے لیے ملازمتیں نہیں ہیں، وہ پروڈکٹ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کا داعی تیار کیا۔ اب داعی تیار کرنے کے بعد آپ نے دعوت کا جو ایک سرمایہ تیار کیا داعی کی شکل میں، آپ نے اس کو معاشرے میں انجیکٹ کرنا ہے، علاقائی سطح پہ، ملکی سطح پہ، عالمی سطح پہ۔ اس کی آپ فکر کریں کہاں کہاں آپ کھپا سکتے ہیں، پاکستان میں، عربستان میں، عجبستان میں، جاپان میں، کینیڈا میں، شکاگو میں، ہر جگہ۔ مجھے خود آفر ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے، میرے لڑکپن کے دوست ہیں، مجھے منتیں کی کہ آپ امریکہ شفٹ ہو جائیں، میں نے انکار کر دیا تھا اچھے وقتوں میں۔ یہ 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 90 کی دہائی میں آخر میں، 95 کی میری فراغت ہے، تو میں نے انکار کر دی کہ میں اپنے ملک میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اس دوست کے آج تک الفاظ مجھے یاد ہیں، اس نے مجھے کہا تھا خلیق بھائی ایک دن آئے گا آپ پچھتائیں گے۔ خیر کبھی کبھی شیطان کے چوکے مارتا ہے، لیکن نہیں، الحمدللہ کام لے رہا ہے وہ کافی ہے، کیونکہ کئی دفعہ جب ہم یہاں بے وفائیاں دیکھتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں بھی کچوکے مارتا ہے، یار پھر آپ یہ کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کام لیا، انشاءاللہ کام لے گا۔ کہنے کی بات یہی ہے، مدارس اپنی پروڈکٹ کا تیار کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر، یا عبادی، وہ کیا ہے قرآن کی آیت مجھے بول رہی ہے اس وقت، ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اللہ کہتے ہیں میری زمین بڑی ہی وسیع کشادہ ہے، صرف میری عبادت کرو۔ تو مدارس کو یہ کام بھی کرنا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کھپانا ہے، ملازمتیں نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مولوی تیار کیا اس کو ملازمت دے دو، نہیں، اپنی پروڈکٹ کھپانا ہے کہ ہم نے دین کا داعی تیار کیا ہے، ہمارے اس داعی کو دعوت پھیلانے کا موقع ملنا چاہیے، اور دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی طبقہ اس دعوت سے محروم نہ رہے۔ ہم اپنے داعی کو ایسے تیار کریں، ہم چائنیز کے لیے داعی الگ تیار کریں، ہم کورینز کے لیے داعی الگ تیار کریں، ہم جاپنیز کے لیے داعی الگ تیار کریں، ہم امریکنز کے لیے داعی الگ تیار کریں، ہم یونان کے لیے داعی الگ تیار کریں، ہم انگلینڈ کے لیے، یو کے لیے، یو ایس اے کے لیے، یہاں تک کہ یو اے ای کے لیے، یعنی عربوں کے لیے بھی ہم داعی تیار کریں۔ ہماری اڑان اتنی بلند ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ اور تیار کرنے کے بعد باقاعدہ مدارس کا یہ کام ہو کہ یہ وہاں ان داعیان اللہ کو کھپانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دے، زیرو لیول سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ دعوت دین کا جو فائدہ ہے نا، یہی دعوت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب گمسان کی جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ غیر عربوں سے، کیا کہتے ہیں، جو عربوں سے بھی زیادہ اچھے سوار ہوں گے، عربوں سے بہتر کیا کہتے ہیں ان کا اسلحہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، عربوں سے عجم میں دین پھیلا، پھر یہ عجمی تیار ہو گئے دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ دعوت ہی کی تو برکات ہے جناب۔ دعوت حق کا یہی تو فائدہ ہے کہ داعیان حق کی دعوت کی جد و جہد کی بدولت اسلام ہر کونے، ہر خطے میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اور جب پھیلانے والے سست پڑ جاتے ہیں تو دعوت حق سے جن کی زندگیاں ظلمات سے نور کی زندگی کی طرف آئیں وہ جھنڈے کو تھام لیتے ہیں۔ یعنی پھیلانے والے جب کمزور پڑ جاتے ہیں تو جن پر دعوت اثر انداز ہوئی تھی، کارگر ہوئی تھی، مسلمان ہوئے تھے، وہ اٹھ کے آ کے جب پھیلانے والے کمزور پڑ جاتے ہیں، محسن کمزور پڑ جاتے ہیں، تو جن پر دعوت پھیلائی گئی تھی وہ تگڑے ہو کے آ کے جھنڈے کو تھام لیتے ہیں اسلام کا۔ جناب یہ ہوتا ہے، یہ ہے دعوت دین کا فائدہ۔ دعوت کو آپ 6 نمبروں میں بند نہ کریں، نہ آپ اس کو پورا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ابتدائی سطح پر 6 نمبر کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ وہ ان 6 نمبروں میں محدود نہیں ہوتا۔ عالم بھی 8-10 سال لگانے کے بعد ان 6 نمبروں میں محدود ہو تو وہ اپنے آپ کو عالم نہ کہے، وہ کہے ٹھیک ہے آپ چلے کے عالم ہیں، 4 مہینوں کے عالم ہے، سال کے عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اللہ اکبر، الولا والبراء،
تکفیر کے خلاف کام، یہ 6 نمبروں میں بند نہیں ہے جناب. عالم کی سطح بہت بلند ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ناراض نہ ہو میرے طلبہ، آپ نے 8-10 سال مدارس کی روٹیاں پھاڑنی ہیں اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر جناب علی کہیں خدا نہ خواستہ ہار روڈ پہ آ کے موبائل ٹھیک کرنے ہیں، یا جا کے کسی تندور پہ کام کرنا، یا کہیں رات کی چوکیداری کرنی. تو پھر آپ نے 8 سال مدرسے میں صرف نشستن خوستن برخاستن کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. قابل للاذان والاقامت ولخدمت المسجد والامامت، بس سند کا مطلب یہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر میری بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن بہرحال بات فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. عربوں کی وجہ سے پاکستان سمیت پورے ہند میں اسلام کا نور پھیلا. آج یہی روشنی پاکستان کی صورت میں حرمین کی محافظ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں آج سعودیہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. پہلے سے بھی معاہدہ تھا لیکن اب یہ معاہدہ بڑھ گیا، بہت عالمی سطح پر آ گیا. آج آپ دیکھیں یہ سعادت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم حرمین شریفین کے محافظ ہیں. اسرائیل کے مقابلے میں، ایران کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں، دنیا کی تمام شیطانی قوتوں کے مقابلے میں ہم حرمین شریفین کے محافظ بن کے سامنے آئے. اللہ کریں اس حدیث کا مصداق ہم ٹھہریں، ہماری عوام ٹھہرے، ہمارا پاکستان ٹھہرے، ہماری افواج ٹھہریں، ہماری بحری فوج ٹھہرے، ہماری ہوائی فوج ٹھہرے، ہماری بری فوج ٹھہرے. حرمین شریفین کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پھر کہنا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری عوام کو، ہماری افواج کو اس حدیث کا مصداق بنائے کہ جب گمسان کی جنگیں ہوں گی، شدید ترین جنگیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ عجمیوں میں سے لشکر کو اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ شاہ سوار ہوں گے اور عربوں سے بہتر اسلحہ ہوگا، اور اپنی شاہ سواری اور کیا کہتے ہیں بہترین اسلحے اور ایمان کی بدولت وہ دین کی، اہل دین کی حفاظت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے. بار بار کہہ رہا ہوں، دعا ہے اللہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.